کل رات کی اہم ترین میٹنگ جو کہ جہانگیر ترین گروپ کی یہ میٹنگ تھی، اس حوالے سے اندر کی تفصیلات جو ہیں وہ موصول ہو گئی ہیں. ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ اندر ڈسکشن کیا ہوئی ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ تقریباً کوئی 4-4.5 گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی یہ میٹنگ تھی اور بڑی تفصیل سے اس کے اندر ایک ایک نقطہ جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، کل رات کی اہم ترین میٹنگ جو کہ جہانگیر ترین گروپ کی یہ میٹنگ تھی، اس حوالے سے اندر کی تفصیلات جو ہیں وہ موصول ہو گئی ہیں. ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ اندر ڈسکشن کیا ہوئی ہے. میڈیا کے اوپر جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ تو میری نظر میں جو فارمل ایک اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں یہ وہ ہے، لیکن ایکچولی اندر پوری اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل سے کیا بات ہوئی ہے، میں وہ تفصیلات جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں یہ تقریباً کوئی 4-4.5 گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی یہ میٹنگ تھی اور بڑی تفصیل سے اس کے اندر ایک ایک نقطہ جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے. اس کے اندر تقریباً 19 ایم پی ایز جو ہیں وہ وہاں پہ فزیکلی موجود تھے. ایم این ایز بھی وہاں پہ آئے تھے اور اس کے علاوہ چند لوگوں نے جو ہے وایا ٹیلی فون جو ہے اس میٹنگ کو انہوں نے جوائن کیا، جو کافی دور تھے، جو نہیں آ سکتے تھے مصروفیات کی وجہ سے. انہوں نے وایا ٹیلی فون بھی جو ہے اس میٹنگ کو جوائن کیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میٹنگ کا جو ایجنڈا تھا وہ 2 پوائنٹس سامنے آتے ہیں. ایک تو پوائنٹ یہ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے، جو اب تک کے کانٹیکٹس ہیں، جو ان تک میسیجنگ پہنچی ہے، وہ اپنے گروپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جی ہمیں یہ پیغام آیا ہوا ہے، یہ پوزیشن ہے ہماری، ہمیں اب آگے کیا کرنا ہے اور آپ لوگوں کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے، جو وہ بیسکلی اپنے پورے گروپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. اور اس میں بیسکلی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا جب ان کا یہ گروپ بنا تھا کہ جی ہم کوئی بھی سیاسی فیصلہ جو کریں گے اپنے گروپ کا وہ اکٹھے مل کے کریں گے اور سب کے لیے وہی ہوگا، وہ سب پہ بائنڈنگ ہوگا، کوئی اس سے باہر نہیں نکلے گا. تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ گروپ کی موومنٹ جو ہے وہ اس طرح ہوگی. اچھا، اب اس کے بعد جو ڈسکشن ہوئی اس میٹنگ کے اندر، اس میں پہلی بات تو 2 پارٹس تھے اس میٹنگ کے. ایک تو پہلے ایک سیشن چلا، اس کے بعد کھانے کا وقفہ ہوا اور اس کے بعد ایک اور سیشن جو ہے اس کے بعد بھی چلا ہے. اچھا، جو ڈسکشن ہوئی وہ یہ تھی کہ کیا ہم اس وقت موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، کیا اس میں ہم اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیں. نیوٹرل سے مراد کہ کسی کی سائیڈ نہ لیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں یہ کرتی رہے. کیا ہم حکومت کا ساتھ دیں، اور تیسرا ظاہری بات ہے کہ کیا ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں. مجھے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 70 سے 80% لوگ جو اس میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا ہے، جہانگیر ترین صاحب کو اپنا یہ فیڈ بیک دیا ہے کہ ہمیں اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے اور ہمیں مزید جو ہے اس موجودہ حکومت کا جو بھی اس وقت فیڈ بیک آ رہا ہے لوگوں کا، اس کے مطابق اس حکومت کے ساتھ ہمیں مزید نہیں چلنا چاہیے. 70 سے 80% لوگوں نے اپنی یہ رائے دی ہے جہانگیر ترین صاحب کو. اور اس میں سے چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ رائے بھی دی کہ نہیں، ہمیں بالکل پیچھے ہو جانا چاہیے اور ہمیں دونوں کی سائیڈز نہیں لینی چاہیے. اور کسی نے یہ بھی کہا کہ نہیں، ہمیں خان صاحب کی سائیڈ جو ہے وہ لینی چاہیے. ایک بات. اچھا، اس کے اندر اس ساری چیز کے اندر ایک اور پوائنٹ جو ڈسکس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں کسی قسم کا اعلان کرنے سے پہلے، کیونکہ فارملی انہوں نے ابھی بھی کوئی اعلان نہیں کیا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کوئی اعلان نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپوزیشن ایکچولی اپنے پتے تو دکھائے. اپوزیشن کرنا کیا چاہتی ہے؟ اپوزیشن نے ابھی تک کوئی ایز سچ کوئی موو کی ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کوئی یہ جو سپیڈ ہے اس کی زیادہ تیز ہو، یہ بالکل کچھ اس طرح کا ہی ایک کنسرن ہے جو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ایم کیو ایم ملنے گئی تھی چودھری فیملی سے، تو پرویز الہی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ابھی تو ہنڈیاں پکنا بھی نہیں شروع ہوئی، ابھی تو صرف کچن میں لا کے سامان رکھا گیا ہے، کوئی سلسلہ سٹارٹ ہو تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آگے کس طرف جانا ہے. تو اس لیے اب بیسکلی سگنلنگ کا انتظار ہے کہ اس سائڈ سے سگنل، اپوزیشن کی سائڈ سے جو ہے وہ کیا سگنل آتا ہے اور اس کی موومنٹ کس طرح تیز کی جاتی ہے. ایک بات. اس کے بعد ایک اور ایشو جو ڈسکس ہوا ہے وہ آپس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ جناب وہ کتنے نیوٹرل ہو چکے ہیں.
اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بیسکلی، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جو میٹنگ ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی اس نقطے کو ڈسکس کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی کہ کیا وہ لوگ نیوٹرل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو اس کے اندر یہ جو جواب آیا وہ 90% لوگوں نے اپنی یہ رائے دی اس میٹنگ کے دوران کل رات کو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے، اور اب ان کو نہ کوئی فون آ رہے ہیں نہ کوئی انسٹرکشنز آ رہی ہیں. جبکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس گروپ کو ماضی میں جب یہ گروپ بن بھی گیا تھا اور خاص طور پہ میں پچھلے بجٹ کی بات کر رہا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب کا بجٹ منظور ہونا تھا اور اس وقت ان کے چند لوگوں نے ٹاک شوز کے اندر یا میٹنگز کے اندر کوئی اس طرح کی بات کہہ دی تھی کہ جی ہم جو ہے وہ بجٹ کو روک بھی سکتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات کی گئی تھی. تو اس وقت ان لوگوں کو فونز بھی آ گئے تھے. جی ہاں، اس وقت ان لوگوں کو فونز آ گئے تھے کہ جناب یہ بجٹ روکنے والی باتیں نہ کریں، آپ ویسے ٹھیک ہے مخالفت کریں لیکن بجٹ روکنے کی باتیں نہ کریں. تو ابھی تک کم از کم جب یہ میں وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج تک کی سچویشن اس ترین گروپ کی یہی ہے، وہ یہی سمجھتی ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہوئی ہوئی ہے. 90% لوگوں کی یہ رائے ہے. اس کے بعد میں نے یہ سوال کیا کہ جی آپ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی بتایا گیا ہے اس کے مطابق پہلا وار کس طرف ہوگا؟ کیا وہ قومی اسمبلی میں ہوگا یا وہ صوبائی اسمبلی میں ہوگا؟ تو کل رات کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس کے اندر ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جی پہلا جو تحریک عدم اعتماد لانے کا پروگرام ہے وہ ابھی عمران خان صاحب کے خلاف ہی ہے، اور عثمان بزدار صاحب کے، اور اس کے بعد ساتھ ہی عثمان بزدار صاحب کا بھی ہے. کل رات کو جو شرکا بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ بتایا گیا ہے اس میٹنگ کے اندر. اس کے بعد خان صاحب کے حوالے سے میں نے یہ میرا سوال تھا وہاں پہ کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شک ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے اس میں سے کئی لوگ آزاد منتخب ہوئے ہیں لیکن بعد میں پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تھی. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کے اوپر تو وہ شک ایکٹیویٹ ہو جائے گی. اس کے بارے میں کیا رائے ہے خاص طور پہ آپ لوگوں کے گروپ کی؟ اگر آپ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ لوگ حکومت کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑا تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے کل رات کو اس میٹنگ کے اندر کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کچھ قانونی ہمارے پاس ایسے نقطے ہیں جو ہم زیر بحث لائے ہیں لیکن ہم اس کو تفصیل سے اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہوتی ہے. لیکن میرا سارا پوائنٹ جو کل رات کی میٹنگ کا یہ ہے، وہ جو سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے اس گروپ کے اندر فی الحال، میں اب دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں جس طرح میں نے منو صلاحی کے بارے میں کہا تھا کہ بے شک انہوں نے خان صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا، یہ پاکستانی سیاست ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل رات تک جہانگیر ترین گروپ کی جو سینٹیمنٹ آیا ہے وہاں پہ میجورٹی لوگوں کا وہ یہی ہے کہ ہمیں اس حکومت کے خلاف اب جانا پڑے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ہر صورت اس حکومت کے خلاف جانا پڑے گا کیونکہ ان کے ساتھ مل کے اور اس طریقے سے اتحاد کے اندر، اتحاد ہی میں کہوں گا، ظاہری بات ہے کہ اتحاد کے اندر رہ کے جو ہے وہ اگلے الیکشن میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ لوگوں کا سینٹیمنٹ اس قسم کا ہے. اوپر سے جب یہ میٹنگ کل رات کو چل رہی تھی تو اسی دوران جو ہے وہ پیٹرول کی پرائس بھی بڑھا دی گئی، 12 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی پرائس بڑھا دی گئی. اب 12 روپے جب آپ پیٹرول کی پرائس بڑھائیں گے، جس کا شک میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے کر ہی رہا تھا کہ یہ شاید ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد اب آپ اندازہ لگائیے کہ مہنگائی کا جو ایک دوسرا طوفان آنا ہے ہر چیز کے اندر. آپ گروسری آئٹمز کر لیں، روزمرہ کی چیزیں کر لیں، ہر چیز ہے، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ود پیٹرول کے ساتھ وہ جڑی ہوتی ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس کے بعد کیا حال ہوگا، لوگوں کی رائے کیا ہوگی. اور کل رات کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک اور فیول مل گیا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو، جس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اب ان کی اس تحریک کے اندر جو ہے نا اور بھی ان کو ایک ایکسٹرا ایفرٹ مل گیا ہے کل رات کے پیٹرول کی پرائسز بڑھنے کے بعد. لیکن جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ فی الحال یہ سب کچھ سوچ رہا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اگر جہانگیر ترین گروپ ان لائنوں کے اوپر سوچ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو یہ ڈیفینیٹلی یہ بات حکومت تک بھی پہنچ چکی ہوگی، بالکل پہنچ چکی ہوگی. سیاسی میٹنگز کے اندر یہ باتیں جو ہے نا وہ چھپی ہوئی رہتی نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی اور حکومت کو بھی جا کے بتا دیتا ہے کہ جناب اندر جو ہے وہ اندر کھاتے یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے. تو اگر یہ سب کچھ ہے، اگر تو اس طرح کی سوچ حکومت تک پہنچ گئی ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کے اگینسٹ جو ہے وہ آلریڈی جو اس وقت قانونی معاملات چل رہے ہیں
وہاں سے اس کی سپیڈ بھی تیز ہو سکتی ہے. اور ابھی تک ہم نے دیکھا ہوا تھا کہ ان کے خلاف جو معاملات چل رہے تھے وہ کافی حد تک فروزن سٹیٹس کے اندر تھے. آپ یہی اس کو اسی طرح ہی دیکھ لیں. لیکن اگر یہ معاملات جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ اگر اس قسم کے پلاننگ کرتا ہے تو پھر دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ ایک دم ایکٹیو ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد ان کے گروپ کو توڑنے کی بھی کوشش کی جائے گی. ہاں, بلکہ اس کے اندر مجھے ایک اور پوائنٹ بھی یاد آیا کہ ترین صاحب اور ان کے پورے گروپ کے اندر یہ بات بھی ڈسکشن میں آئی ہے کہ اس گروپ کو مزید وسیع بھی کیا جائے, اس گروپ کے اندر مزید لوگوں کو بھی ایڈ کیا جائے. کیونکہ پہلے تو وہ لوگ تھے جو اوپنلی آ کے ایکچولی اپنی حمایت کا اعلان کرنا بھی چاہتے تھے, جو بتانا چاہتے تھے کہ جی ہماری پوزیشن کیا ہے. لیکن کئی ایسے لوگ تھے جو خاموش سپورٹر تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم ابھی تو نہیں ساتھ دے سکتے, ہم ہیں آپ کے ساتھ, لیکن ساتھ ہم تب دیں گے جب اس طرح کی کوئی موو کرنی ہوگی. تو عمران خان صاحب کی اس جماعت کے اندر اگر کوئی پارٹی سپوائلر ہو سکتا ہے, اگر کوئی اس ساری چیز کو خراب کر سکتا ہے, تو وہ میری نظر میں جہانگیر ترین ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جتنے ان کے کانٹیکٹس رہے ہیں, ظاہری بات ہے کسی اور کے رہے نہیں ہیں, تو وہ کتنے لوگوں کو مزید اکٹھا کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے قابل چیز ہوگی. اچھا, جہاں پہ لوگوں کو ایڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ کئی ایسے لوگ جو ہیں, وہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب ایک فائنل سٹیج آتی ہے جو کئی ایسے سیاستدان ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ تو کھڑے ہوتے ہیں, این مومنٹ پہ آ کے وہ پھر نکل جاتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں, بلکہ اس حکومت کے اندر بھی ایک نام ہے جو ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو وہ این مومنٹ کے اوپر جو ہے وہ نکل گئے تھے. تو آج کل وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے. تو خیر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ترین صاحب کے گروپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جو این مومنٹ پہ جب نو کانفیڈنس کی باری آئے تو ہو سکتا ہے وہ بھی نکل جائیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہے, میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گروپ کے اندر, اس پورے گروپ کے اندر یہ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں. کل رات کو جو کچھ بھی ڈسکس ہوا ہے وہ سمری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. انفارمیشنز کچھ اور بھی ہیں کہ اور کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, لیکن میرا خیال میں فی الحال کیونکہ مجھے میری جو سورسز ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ جی یہ آپ ابھی ڈسکس مت کریں, ورنہ بڑی کچھ امپورٹنٹ انفارمیشنز اور بھی تھیں جو فی الحال میں کم از کم ابھی شیئر نہیں کر رہا. جو شیئر کرنے لائق چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. میجورٹی کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اب اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے, اور اگر اپوزیشن کوئی موو کرنے جا رہی ہے طریقے عدم اعتماد کی تو ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.